السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادران ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ہم تیسری ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، ایپیسوڈ نمبر 3، جو ہم امام بخاری کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کی زندگی کا۔ تو سلسلے میں بس یہ آخری قسط ہے اور اس میں ہم ان کی وفات کی بات بھی کریں گے۔ تو ہم ان کے حیرت انگیز حافظے کی بات ہم نے کی ہے کہ ان کا حافظہ کتنا حیرت انگیز تھا کہ ان کے جیسا جو ہے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے اب تک کہ جس نے اتنا زیادہ کام جو ہے وہ علمی کام کیا ہو۔ تو امام المحدثین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ان کی کتاب ہے صحیح البخاری، اس کے بلا واسطہ 90,000 محدثین نے ان سے صحیح بخاری سنی، اور ان کی درسگاہ میں ان کے بہت سارے شیخ آتے تھے، بڑی عمر کے لوگ، بڑے بڑے شیخ جو ہے وہ ان کے شاگرد ہو گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے امام المحدثین نے جب مسند درس کو مزین کیا تو ان کے جو استاد تھے انہوں نے بھی ان کی شاگردی اختیار کر لی۔ ان میں سے عبداللہ بن محمد المسندی، عبداللہ بن منیر، اسحاق بن احمد المعری، تو اس طرح کے بہت سارے امام جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور ایک واقعہ ہم بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب جو ہیں نے خود فرمایا کہ ایک روز میں نے سوچا کہ حضرت انس جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کے بارے میں نے سوچا تو مجھے جو ہے ان کے 300 شاگرد کے نام یاد آ گئے۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں جو ہوں وہ نماز کے متعلق جو ہے وہ میں 700 حدیثیں جو ہے وہ میں سنا سکتا ہوں۔ اور اسی طرح ان کے جو ہیں ان سے جو ہے وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے 800 شیوخ سے فن حدیث حاصل کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے استاد ہی اتنے زیادہ تھے، یعنی انہوں نے اسلامی دنیا میں کوئی بھی حدیث کا عالم تھا تو اس کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے اور اس سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ تو شیخوں کی اتنی کثرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بغداد میں بھی جو ہے ان کو بہت سے اساتذہ ملے اور جو شیخ کا لقب حاصل کر چکے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ ان کی جو چیزیں تھیں وہ بھی بہت ہی زیادہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ حدیث کے عالم تھے بلکہ وہ قرآن کے بھی عالم تھے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے ایک اور شیخ فرماتے ہیں کہ امام جب قرآن پڑھتے تو ان کے قرآن کے الفاظ جو تھے وہ ان کے آنکھ میں اور ان کے کان ہمتن گوش ہو جاتے اور دل میں وہ الفاظ گڑ جاتے اور وہ حرام و حلال کو اس سے سمجھتے، اور اسی لیے ان کو فقہ کا امام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ فقہ بھی لکھی ہے، فتوے بھی دیے ہیں۔ تو سبحان اللہ جتنا بھی ان کا ذکر کیا جائے اس بارے میں وہ کم ہے، اور کتابیں ان کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ اور ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ امام صاحب نے دفعہ خواب دیکھا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تشریف فرما ہے اور آپ پر مکھیاں آ رہی ہیں، اور امام صاحب کے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جس کو وہ جھل رہے ہیں پنکھا، اور مکھیاں ہٹا رہے ہیں ان کے اوپر سے۔ تو پھر انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی تو ان کو یہ تعبیر دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدیثیں گھڑی گئی ہیں، جو انہوں نے نہیں کہی ہیں باتیں،
تو آپ وہ ہٹائیں گے، آپ اس چیز کو دور کریں گے. اور بالکل ایسا ہی ہوا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب نبوت نہیں رہی، لیکن سچے خواب جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں آیا کہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں. تو آپ نے جو ہے پھر یہی کام کیا، پہلے تو حدیث کا بہت زیادہ علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک کرائٹیریا مقرر کیا کہ جس میں انہوں نے یہ چھانٹی کری حدیثوں کی، صحیح حدیثوں سے. اور یہ انہوں نے جو کرائٹیریا تھا ان کا یہ تھا کہ چین جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی صحابی ہیں تو دوسرے صحابی جو ہیں وہ انہی کے زمانے میں ہونے چاہیے اور انہی کے وقت میں ہونے چاہیے، اور یہ کہ وہ ان سے ملے تھے کہ نہیں ملے تھے. دوسری چیز جو تھی ان کا یہ تھا کہ بیان کرنے والا نیک اور متقی ہو. اور تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ان نون نیریٹر جو تھے وہ نہ ہوں، یعنی جن کو کوئی نہیں جانتا، نہ صحابہ جانتے ہیں، نہ تابعین جانتے ہیں، نہ تبع تابعین جانتے ہوں، تو ان نون نیریٹر نہ ہوں. تو اس طرح انہوں نے جو ہے کامنٹری لکھی، اور اس پہ جو ہے نا 7225 حدیثیں، 600,000 ان کو یاد تھی، اس میں سے 7225 حدیثیں ان کے معیار پر پوری اتری، اور وہ انہوں نے صحیح بخاری میں لکھی. اچھا، اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے جو ہے وہ صرف صحیح بخاری نہیں لکھی ہے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور وہ جو بہت ساری کتابیں ہیں وہ ساری موجود نہیں ہیں، کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں اور معدوم ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو پھر اس میں جو ہے آپ کو وہ کتابیں زمانے کی دستبر سے محفوظ نہیں رہتی. تو لیکن ہمیں جو یہ پتہ چلتا ہے ان کی کتابوں کا، تو وہ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ جو بعد کے آنے والے مصنفین تھے اور جس وقت یہ کتابیں موجود تھی تو انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا میں استفادہ کیا ہے امام بخاری کی فلاں کتاب سے. تو جو مشہور ہے ان کی وہ ہے التاریخ الکبیر، جس میں انہوں نے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بارے ان کے حالات زندگی لکھے ہیں. اور پھر دوسری جو ہے وہ تاریخ الاوسط ہے، پھر تیسری تاریخ الصغیر ہے، پھر الجامع الکبیر ہے، پھر المسند الکبیر ہے، پھر التفسیر الکبیر ہے، پھر ادب المفرد ہے، اور پھر ہے بر الوالدین، پھر ہے کتاب الرقاق. تو اس طرح بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی. تو کچھ کتابیں ابھی موجود ہیں اور کچھ نہیں موجود ہیں. تو سبحان اللہ، ان کے بارے میں جو ہے ایک اور بھی مشہور ہے کہ انہوں نے خود ایک اور خواب دیکھا تھا، کہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ان کے جو نقش قدم ہیں ان پر امام بخاری جو ہے وہ پاؤں رکھتے ہوئے چلتے ہیں. تو سبحان اللہ، یقیناً وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور ہم سنتے ہیں کہ امام مالک جو گزرے ہیں انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے موطا، حدیثوں کی کتاب ہے. امام مالک جو ہیں وہ مدینے کے عالم ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس میں ایسی نہیں ہے جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو. تو یہ جو بڑے بڑے شیخ ہوتے تھے وہ اسی طرح کے ہوتے تھے، اور یہی وجہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ عمل کے لحاظ سے جو ہے نا، یہ جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے جو دوسرے بعد میں محدثین آئے تو ان کی رائے یہی تھی، کوئی کہتا ہے وہ مالکی تھے، کوئی کہتا ہے وہ شافعی تھے، اور صوفی لوگ کہتے ہیں کہ وہ صوفی تھے. تو سبحان اللہ، ان کی زندگی جو ہے وہ اتنی بہترین تھی کہ ہر کوئی ان سے اپنا رشتہ بھی جوڑنا پسند کرتا تھا،
اور ان کی زندگی میں سے ان کے حالات پڑھ کے ان کو لگتا تھا کہ یہ تو ہمارے ہی بندے تھے، یہ تو ہمارے ہی بندے تھے۔ تو اب ہم بات رکھیں گے امام المحدثین کی، کہ جنہوں نے بغداد کا بھی سفر کیا اور شام کا بھی کیا اور بصرے کا بھی کیا اور کوفے کا بھی کیا اور سمرقند اور بخارا اور جو آس پاس کی جگہیں تھیں وہاں بیکند، وہاں تو گئے، ضروری گئے، وہ پہلے وہاں کے خراسان سے علم سیکھا اور اس کے بعد دوسری جگہ گئے، مکہ مدینہ بھی آف کورس وہ گئے اور وہاں بھی انہوں نے ایک بڑا زندگی کا عرصہ گزارا۔ تو یہاں پہ پھر یہ ہے کہ آخر میں جو ہے آخری عمر میں، یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کی 62 سال کی عمر ہوئی، تو آخری عمر میں انہوں نے سوچا کہ بس اب وہ بخارا واپس جاتے ہیں، اور جب وہ جانے لگے وہاں سے بغداد سے، تو امام احمد بن حنبل نے ان کو کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ علم کو اور علم والوں کو چھوڑ کر خراسان جا رہے ہیں؟ تو آف کورس انسان کا ایک اپنا وطن ہوتا ہے اور اس وطن سے اس کو محبت ہوتی ہے، تو انہوں نے جو ہے یہ جانا پسند کیا وہاں پہ کہ اب جو ہے وہ باقی عمر جو ہے وہ بخارا میں گزاریں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ بات کہ جب وہ آخری عمر میں آئے بخارا، تو بخارا کا، اور جب آپ نے وہاں پہ شروع کیا درس و تدریس کا سلسلہ، تو ہزاروں لوگ آتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے جو مسجدیں پرانی ہیں، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کیا بڑے بڑے ان کے صحن ہیں، کیا زیادہ ان کے کمرے ہیں۔ تو یہ ساری جگہوں پہ شاگرد بیٹھا کرتے تھے درس میں، اتنی گنجائش اس کے اندر ہوتی تھی۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہاں کا جو حاکم تھا، بخارا کا حاکم، اس نے یہ کہا کہ اب آپ میرے گھر آ کے مجھے پڑھائیں اور میرے بچوں کو پڑھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ علم کی عزت نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ مسجد میں کوئی ایسا وقت مقرر کریں کہ میرے بچے جو ہیں وہ پڑھیں یہاں پہ، اور اس وقت کوئی مسلمان نہیں پڑھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور آپ نے کہا کہ نہیں، مسجد کے دروازے ہر انسان کے لیے کھلے ہیں، اور ہم جو ہیں ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ صرف آپ کے بچوں کے لیے وہ مخصوص کر دیں۔ تو اس پر وہ حاکم جو تھا وہ بہت ناراض ہو گیا، اور اس نے یہ چاہا کہ کسی طرح سے ان کو وہاں سے نکال دے، لیکن اس کو خود بھی معلوم تھا کہ اگر اس نے ان کو نکالا تو لوگ اس کی گورنمنٹ ٹاپل کر دیں گے، اسی کو نکال باہر کریں گے نا۔ تو پھر اس نے سوچا کہ کیا طریقہ اختیار کرے کہ ان کو نکال بھی دے اور اپنے غصے کو بھی وہ کرے، کیونکہ وہ بہت سخت غصے تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا ان پہ کوئی ایسا الزام لگاؤ، اپنے لوگوں سے کہا کہ ان پہ کوئی ایسا الزام لگاؤ کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے کیا الزام لگایا ان پر کہ امام بخاری جو ہیں وہ قرآن کے الفاظ کو اللہ کی مخلوق کہتے ہیں، اور پھر اس الزام کی اس قدر تشہیر کی گئی کہ لوگوں میں گروپس پیدا ہو گئے، یعنی لوگ جو ہیں، لوگوں میں اس ٹاپک پہ باتیں ہونے لگیں، یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کہا انہوں نے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی جب اتنی زیادہ شہرت ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ امام احمد بن حنبل جو آپ کے زمانے کے کیا کہتے ہیں محدث گزرے ہیں، ان کے زمانے میں یہ والا فتنہ اٹھا تھا کہ جو قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتے تھے، اور امام بن احمد حنبل نے کہا تھا کھڑے ہو گئے تھے اس پر سارے محدثین، سارے لوگ جو ہیں وہ ہم خیال ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے، صرف ایک امام احمد بن حنبل تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور اس پر ان پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور ان کو جو ہے
जेल में रखा गया और कोड़े मारे गए और बहुत बहुत ज्यादा तंग किया। उनकी सारी जिंदगी जो है ना, एक बादशाह आता फिर दूसरा बादशाह आता तो उनके साथ यही जुल्म करता रहा। तो आप ये देखें, यानी ये फितना जो है ये दोबारा उठा, ये फितना दोबारा उठा और झूठा फितना, झूठा इल्जाम दोबारा उठा। और जब लोग खिलाफ हो गए तो अब उस हाकिम को जो है ये करना जो है बहुत आसान हो गया, उनको निकालना। और उसने बड़ी हमदर्दियों में ये कहा कि अच्छा, अब ऐसे आदमी को तो फिर मैं बुखारा में नहीं रख सकता, इनको तो यहाँ से चले जाना चाहिए। और उसने जाने का हुक्म दे दिया। इमाम साहब वहां से निकलते हैं और वहां से निकल कर जो है वो कहाँ पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं बेकंद, जहाँ पे आपने दुरूस जो है वो पढ़े थे अपने शेख से। और वहां पे जो है जब वो पहुंचते हैं तो ये खबरें ज़ाहिर है वहां भी पहुंच जाती हैं और वहां पर भी जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है और दो राय हो जाती हैं। जब इमाम साहब वहां पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि ये कुछ अच्छी बात नहीं है कि उम्मत जो है वो दो चीजों में तकसीम हो गई है और अब मैं क्या सारे वक्त अपना जो है वो सफाइयाँ पेश करता रहूंगा यहाँ, तो फिर आप वहाँ ठहरे नहीं। तो जब समरकंद के लोगों को पता चला कि इमाम साहब के साथ ऐसा हो रहा है तो समरकंदियों ने कहा कि आप हमारे पास आ जाएं। और जब वो उनके पास चले गए तो आप ये देखें कि एक महीना वहां रहे होंगे और वहां पर भी ये खबरें पहुंच गई। और फिर वही हुआ कि मुसलमान दो फिरकों में बैठ गए, कोई कह रहा था कहा है, कोई कह रहा था नहीं कहा है। और जो इस पे जो बहसें होने लगी तो उससे जो है इमाम साहब को बड़ा दुख हुआ, बहुत ज्यादा उनका दिल दुखा। और उन्होंने जो है फिर ये बद्दुआ की कि अल्लाह ताला जो कुछ उन्होंने मुझे कहा है, अल्लाह ताला तू इसके लिए काफी हो जा। पारे खुदाया, जिस बात का मुझ पर इन लोगों ने इरादा किया तू वही बात उनकी जात, उनकी औलाद और अहलो याल में रख दे। आप ये देखें कि इस दुआ के चंद रोज के बाद ही ये असर हुआ कि जो खालिद बिन अहमद हाकिम बुखारा था उसके बारे में जो खुरासान का गवर्नर था उसने, अब बुखारा जो है वो खुरासान का एक सूबा था, तो जो खुरासान का जो गवर्नर था उसने ये हुक्म देकर भेजा कि खालिद बिन अहमद को गधे पर बैठा तशहीर की जाए और तशहीर के बाद कैद किया जाए। और अंजाम ये हुआ कि कैद खाने ही में चंद दिन बाद वो मर गया। और इसके अलावा भी आप देखें कि इन मुफसिदीन में से हर एक शख्स, आपको मालूम है जब कोई फितना उठता है तो लोग अपने अपने तौर पे जो है उसमें मुब्तला हो जाते हैं। तो कोई ज्यादा हिस्सा बढ़ बढ़ के लेता है, कोई कम लेता है। तो जिसने बढ़ बढ़ के हिस्सा लिया था वो किसी न किसी आफत में मुब्तला हुआ। किसी को अपनी जान से हाथ धोने पड़े, किसी को अपना शहर छोड़ना पड़ा और किसी को अपनी औलाद ने जो है वो उसकी तरफ से उसने तंगी और सख्ती उठाई। तो आप ये देखें कि कुछ लोगों को अपने घर में ही जिल्लत उठानी पड़ी। तो इमाम साहब जो है वो जो है बुखारा से निकलते हैं, बेकन जाते हैं जैसे हमने आपको बताया, और फिर उसके बाद जो है वो समरकंद जाते हैं। समरकंदियों ने जो है वो आपकी खिदमत में जो है दरख्वास्त की कि आप हमारे यहाँ दर्ज दिया करें, और आपने मंजूर भी फरमा लिया। और फिर समरकंद की जानिब जो है जब जाते हैं तो वहां पहुंचकर एक मकाम था खरतुम, वहां पर एक रोज उन्होंने तहज्जुद की नमाज के बाद दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह तेरी जमीन बावजूद कुशादा होने के मुझ पर तंग हो गई है, मुझे अब तू अपने पास बुला ले। अल्लाह ने ये दुआ उनकी कबूल फरमा ली और 1 महीना भी ना गुजरा था कि आपकी वफात हो गई। अल्लाह का एक नेक बंदा जो था
وہ اللہ سے جا ملا، اور دنیا جو تھی، دنیا کا یہ آفتاب و مہتاب جو تھا، یہ رخصت ہو گیا۔ دنیا جو ہے ان کے بعد کہ ایسے آفتاب اور مہتاب کے لیے ترستی رہ گئی۔ اور امام بخاری جو تھے وہ آف کورس اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، کروڑوں برکتیں نازل کرے ان کی روح پر۔ یہ کون سا دن تھا؟ یہ دن جو تھا عید کی رات تھی، عید کی رات تھی۔ ان کی روح پرواز کر جانے کے بعد بھی برابر جسم سے پسینہ جاری رہا، یہاں تک کہ غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیے گئے۔ کچھ لوگ سمرقند لے جانے کے خواہاں ہوئے اور تدفین کی جگہ میں اختلاف ہوا، لیکن بعد میں اسی پر اتفاق ہو گیا کہ ان کو اسی جگہ پر دفن کیا جائے۔ تو عید فطر کا دن تھا اور نماز ظہر کے بعد آپ کو وہاں دفن کر دیا گیا، اور آج بھی ان کا مزار جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ دفن کے بعد قبر سے ایک نہایت تیز خوشبو پھیلی، جس کو مورخین عنبر اور مشک سے بھی بڑی خوشبو لکھتے ہیں، اور خوشبو کا اس قدر شہرت ہوئی کہ دور دراز سے لوگ اس خبر کی تصدیق کے لیے آتے اور مٹی لے جاتے تھے۔ تو بستی والوں کو خوف ہوا کہ قبر کی مٹی بچ نہیں سکے گی، اس لیے عبادت کرنی چاہیے، تو انہوں نے مجبور ہو کر قبر گھیر دی، اور اس طرح سے اس مٹی کی عبادت کی گئی۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا جو ہے ان کی بڑی کیا کہتے ہیں بہت زیادہ مستفید ہے، بہت زیادہ شکر گزار ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے کہ اللہ نے ایک ایسے بندے کو پیدا کیا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے کا اتنا زبردست کام کیا، اور جو تھے لوگ جو ہیں آج بھی آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 262 ہجری تھی، تو 262 ہجری میں آج کیا ہے 1445 ہجرہ ہے، 1445 ہجرہ ہے، اور آج بھی کوئی مسلمانوں کا گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی امام بخاری کا نام نہ جانتا ہو۔ امام بخاری ہمیشہ یاد رہیں گے، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا وہ جو ہیں برابر لوگوں کی دعاؤں میں شریک رہیں گے، ان کا نام نامی زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔